دوستو شہباز حکومت کو 36 گھنٹے کا الٹیمیٹم مل چکا ہے۔ ایک کولیشن حکومت کو چلانا کوئی آسان کام بالکل بھی نہیں ہوتا۔ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا MQM کے آپسی اختلافات دونوں حکومت کے لیے ایک خطرناک چیز بن چکے ہیں۔ امریکہ کا پریشر ہو یا پھر پاکستان تحریک انصاف کے مذاکرات کا ختم ہو جانا، پیکا ایکٹ کے خلاف مولانا فضل الرحمان سے وعدہ خلافی کرنا ہو یا کچھ اور، اس وقت حکومت جو ہے وہ کئی ایک بڑے جو کرائسس ہے اس میں گر چکی ہے، اور اس حوالے سے ایک ڈیولپنگ سٹوری ہم اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ کو یہ بتائیں گے کہ نیکسٹ 36 آورز میں کیا ہو سکتا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے واضح کر دیا ہے کہ جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنے گا ہم کسی بھی لیول کے اوپر حکومت کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن کچھ جو ساتھی جرنلسٹ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے حکومت کے ساتھ تو مذاکرات کو ختم کر دیا ہے، لیکن بیک ڈور جو مذاکرات ہیں وہ ابھی بھی جاری ہیں، جس میں کچھ چیزیں طے ہو چکی ہیں۔ ان کے بارے میں بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی آپ نے لازمی پریس کرنا ہے، اور کمنٹ باکس میں بھی آپ نے اپنی اوپینین لازمی لکھنی ہے۔ دوستو اگر ہم اس وقت بات کریں، ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے جو مذاکرات ختم کیے ہیں اس کے اوپر پھر شہباز شریف صاحب خود آئے، انہوں نے کہا کہ میں صدق کے دل کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں۔ پارلیمانی کمیشن بنانے کی آفر کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف نے صاف انکار کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں، اسد قیصر، وہ شاہد حقان عباسی جو سابق پرائم منسٹر رہے ہیں، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی، MWM اور باقی تمام جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کے ساتھ مل کر ایک بڑے اتحاد کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ ایک ذرائع کے مطابق ان سیاسی جماعتوں کی تعداد جو پاکستان تحریک انصاف کے اپوزیشن الائنس میں آ سکتی ہے ان کی تعداد 12 بنتی ہے، لیکن بات صرف اپوزیشن کی جماعتوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ MQM کے کنوینر خالد مقبول صدیقی نے اب یہ کہا ہے کہ ہم بھی حکومت چھوڑنے میں اپنا جو ریکارڈ ہے وہ بہت برا رکھتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے بلاول بھٹو نے کراچی میں تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے یہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی مسئلہ ہے تو مجھ سے بات کریں، کہیں اور چغلیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سندھ پیپلز پارٹی کا ہے اور پیپلز پارٹی کا ہی رہے گا۔ اس کے بعد سندھ میں سرکاری سطح پر بھتہ لیا جا رہا ہے۔ تاجروں سے گفتگو میں بلاول بھٹو کا لہجہ دھمکی آمیز تھا، جبکہ صوبائی وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ ایسے بیانات کو سنجیدہ نہیں لیتے۔ خالد مقبول صدیقی جو ہیں وہ بکھلا گئے ہیں۔ MQM رہنماؤں فاروق ستار، مصطفیٰ کمال کے ساتھ نیوز کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا تھا کہ تینوں صوبوں میں حکومتیں تبدیل ہوتی رہیں، مگر سندھ میں جمہوریت کے نام پر 15 سال سے ایک ہی جماعت کی حکومت ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر اعلیٰ سندھ بلاول بھٹو نے تاجروں کو دعوت دی تھی اور ہماری خوش فہمی تھی کہ یہ تاجروں سے معذرت بھی کریں گے۔ تاجروں سے ملاقات میں ان کا لہجہ دھمکی سے کم نہیں تھا۔ خالد مقبول صدیقی کی یہ پریس کانفرنس اور اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے لیے جو وعدے حکومت نے MQM کے ساتھ کیے تھے وہ وعدے بھی اب وفا نہیں ہو رہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اب پل توڑ رہی ہے، اس لیے اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاقی حکومت جو دن بدن ہر گزرتے دن کے ساتھ کمزور ہو رہی ہے، اس کے لیے مزید جو مشکلات ہیں وہ پیدا ہو رہی ہیں، اور اوپر سے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو سیٹ اپ بنایا گیا تھا اور ججز کو کنٹرول کرنے کا ایک منصوبہ مبینہ کہہ لیں، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی بہتری نہیں آ رہی، بلکہ عدلیہ کا جو نظام ہے وہ بالکل حکومتی نظام کی طرح مفلوج ہو چکا ہے۔ جس طرح حکومت کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی، اسی طریقے سے عدلیہ میں بھی اب کوئی فیصلے نہیں ہو رہے، اور ایک کیوس جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے، اور ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی حکومت جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک گورے انگریز کو یہاں بلا کر سرمایہ کار شو کر کے رچرڈ گارنیئر کے ٹویٹس ہیں ان سے متعلق چیزیں جو ہیں وہ کہلوانے کی یا میڈیا کے اوپر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی، لیکن وہ نیریٹو بھی کمپلیٹلی بلاسٹ ہو گیا جب محسن رضا نقوی کے ساتھ ملاقات کے بعد امریکن جو کانگریس مین تھے انہوں نے عمران خان ریلیز کے ٹویٹ جاری کر دیے۔